ہاں جی، پڑھنا شروع کریں پڑھنا شروع کریں مہران بیٹا۔ استاد جی مہران بھائی نے تو ابھی ہاں میرا جی، خیال ہے مہران بھائی سنا نے تو نہیں ابھی ہے میرا کچھ۔ خیال ہے سنا نہیں ہے۔ سنا نہیں، چلو آپ نے سن لیا تو آپ پڑھنا شروع کریں۔ جی استاد جی جی سر۔ جی پڑھیں سب۔ جی فصل جی فصل ہاں جی، جان لو یہاں سے عربی پڑھنا ہے۔ جان لو۔ ہاں جی جی استاد جی جی سر۔ ہاں جی، پڑھیں پڑھیں ماشاء اللہ۔ جی جان لو عربی جی زبان جان میں لو عربی استعمال زبان ہونے میں والے استعمال الفاظ ہونے دو والے الفاظ قسم دو پر ہیں، قسم پر ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اور مرکب۔ ہاں جی، مفرد ہے، میم پہ پیش مفرد ہے۔ یہ کل پرسوں مجھ سے سوال کیا تھا کسی ساتھی نے نا، تو یہ میم پہ پیش ہے۔ جی استاد جی مفرد۔ اسکرین پر نظر نہیں آ رہا۔ نظر نہیں آ رہا۔ اسکرین پہ نظر تو آ رہا ہے مجھے، تو آپ کی اسکرین پہ عثمان نہیں آ رہا نا؟ مجھے اب بھی آ رہا ہے۔ بھی آ رہا ہے۔ اب آ جائے۔ اب آ جائے۔ مفرد وہ مفرد لفظ ہے وہ جو اکیلا لفظ ہو ہے جو اور اکیلا دلالت ہو کرے اور دلالت ایک کرے معنی پر، ایک اس معنی کو پر، کلمہ بھی اس کہتے کو ہیں۔ کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ہاں جی کلمے کی کلمے کلمے کی تین قسمیں کی ہیں، تین قسمیں ہیں۔ ہاں جی اسم جیسے اسم جیسے راجل، رجل، ہاں جی فعل جیسے فعل ضرب، جیسے ضرب، اور ہاں حرف جی۔ جیسے اور حل، حرف جیسے حل، جیسا کہ صرف جیسا میں کہ سچ معلوم میں ہوا۔ معلوم ہوا۔ اچھا اب اس کو سمجھاؤ، آپ سمجھا دیں گے؟ ساری راجلون بھی مفرد ایک جو ہے کیا وہ ہے؟ مفرد جو ہے وہ ہاں جی، وہ ایک مفرد کا اکیلا معنی یہ حرف ہے ایک اکیلا لفظ ہے۔ حرف جو لفظ ہے۔ اکیلا ہو اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے، یعنی ایک ہی معنی، دلالت سے مراد ایک ہی معنی کی طرف، معنی کی طرف رہنمائی کرے۔ ٹھیک ہے سر جی۔ اور جیسے اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور اس جیسے کی آپ کا تین نام، اقسام۔ کلمہ بھی کہتے ہیں، اس کی تین اقسام۔ ہاں جی ہاں، راجلون، راجلن مرد۔ رجل مرد۔ راجل مرد ہے، اکیلے پہ بول رہا نا، ایک ہی مرد پہ بولا نا، جی جی ایک ہی مرد پہ بولا جا رہا ہے نا۔ جی راجلانے جی ہوتا پھر دو، رجال ہوتا پھر سب پہ، فیل زارابا یعنی ایک آدمی نے مارا، یہاں صرف ہمارا ایک آدمی کی طرف بول رہا ہے۔ آگے حرف ہے جیسے حل، حل کا میں نے سوالیہ کیا، تو کیا؟ یہ ایک کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے آگے سر۔ پڑھو، بہرحال بہرحال مرکب وہ ہے، مرکب وہ لفظ ہے مرکب وہ جو لفظ ہے دو جو دو کلموں یا زیادہ کلموں سے مل یا کر بنا ہو، زیادہ سے مل کر بنا ہو۔ اور ہاں۔ مرکب اور کی دو قسمیں مرکب ہیں، کی دو قسمیں مفید اور ہیں، غیر مفید۔ مفید اور غیر مفید۔ اچھا، مفید اور غیر مفید کے بارے میں نا آپ بغیر دیکھے کی کتاب مجھے بتائیں، مفید کس کو کہتے ہیں اور غیر مفید کس کو کہتے ہیں؟ سر جی مفید ساری مرکب وہ ہوتا ہے مفید کہ مرکب جس وہ سے ہوتا ہے فائدہ کہ جس حاصل سے ہو۔ فائدہ نہیں حاصل دیکھنا، ہو۔ آپ ویسے کتاب بغیر دیکھے بتا دیں آپ مجھے۔ جی جی سر جی بغیر دیکھے جی بتا ساری رہا ہوں بغیر دیکھے بتا رہا ہوں مفید چیز وہ ہوتی ہے کہ جس سے کہ جس فائدہ سے حاصل ہو، فائدہ حاصل ہو، فائدہ حاصل ہو جائے، اور غیر مفید جس سے فائدہ جس حاصل سے نہ ہو، فائدہ مطلب حاصل کہ نہ اس کا ہو، مطلب نہ تو اس کا نکلے اس کا۔ مطلب نہ نکلے اب اس یہ کا۔ سمجھ آ گئی نا بات آپ کو؟ جی جی سر۔ اب پڑھیں، جی سر۔ یہاں سے مرکب مفید سے پڑھیں۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے مفید جب وہ کہنے والا مرکب اس ہے پر سکونت کرے تو جب سننے کہنے والے والا کو اس پر کوئی سکون خبر کرے یا طلب تو معلوم سننے ہو، والے کو اور کوئی اس کو خبر یا جملہ اور طلب کلام میں معلوم بھی ہو، کہتے ہیں، اور اس کو کلام جملہ بھی اور کہتے ہیں۔ کلام میں بھی کہتے ہیں، کلام بھی پھر کہتے ہیں۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، خبریں، پھر جملے کی دو خبریہ قسمیں ہیں، اور انشائیہ۔ خبریں، خبریہ اور انشائیہ۔ انشائیہ، اچھا، خبر 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 کس کو کہتے ہیں؟ خبر کا کہتے ہیں کہ کس خبر کس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے، سامنے لکھا ہوا خبر۔ پیغام؟ ہاں جی، خبر کس کو کہتے ہیں؟ لو کہ خبر یہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ جس کے نہیں۔ کہنے والے کو سچ نہیں۔ سچ اور جھوٹا کہہ سکیں، سمجھ آ گئی ماشاء اللہ۔ ہوں۔ یعنی مثال کے طور پہ میں نے آپ کو اطلاع دی کہ مثال کے طور پر کہ فلسطین پر اسرائیل والے جو ہے نا وہ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ میں نے آپ کو خبر دی، ٹھیک ہے نا؟ ہوں۔ تو اس کو آپ کو سچ بھی کہہ سکتی ہیں اور جھوٹ بھی مجھے کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں بہاڑی سے آیا ہوں، میں نے آپ کو اپنے بہاڑی سے آنے کی خبر دے دی، آپ اس کو سچا بھی کر سکتے ہیں، جھوٹا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہ میں عمرے پہ گیا، آپ اس بات کو سچ بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں خبر دے رہا ہوں آپ، جسے ہوں۔ زید عالم، زید عالم ہے، تو میں نے آپ کو زید کی عالم ہونے کی خبر دے دی۔ اب آپ اس کو سچ بھی سمجھ سکتے ہیں، جھوٹ بھی سمجھتے ہیں، یعنی اس کے اندر دونوں احتمال پائے جا رہے ہیں کہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف کر سکیں، موصوف یعنی منسوب کر سکیں، اس کی نسبت کر سکے سچ اور جھوٹ کے ساتھ، سمجھ آ گئی بات؟
मुनासिब इंसानी। हाँ जी, बात समझ में आ गई? जी उस्ताद जी। आगे चलो, आगे चलो। दौम वो जुमला अच्छा, है वो जुमला है जिसका जिसका पहला जुज फेल हो पहला जुज फेल हो हाँ जी। और उसको जुमले और फेलिया उसको कहते हैं। जुमले फेलिया इंशाया कहते कभी हैं। इंशाया कभी वो भी इंशाइया भी आ जाता है जनाब, इंशाइया भी आ जाता है। इंशाइया की भी तफसील आगे बहस आ रही है ना, इंशाइया की। ये आगे आगे नीचे इंशाइया आ जाएगा, जहाँ मुस्नद होता है, मुस्नद लैह से नीचे आप देखिए तो इंशाइया आ रहा है ना। जी जी सही। जी जी सर, ठीक है सर, हाँ जी, ठीक। ठीक है सर। हाँ जी। अच्छा, चलो माशाल्लाह, पढ़ते हैं ये आगे आगे से। जी वो जुमला है जिस दो वो सही जुमला आप पढ़िए। जिसका वो जुमला है इसका या पढ़ी। जी जी हाँ मैं पढ़ता हूँ, सुने आप फिर। जी जी हाँ, अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना है। माइक अपना खुला रखें आप, सही है? जी बाकी सर जी। जी सर, जी दरम्यान में माइक में खुलवा दूंगा आपको, अगर जरूरत पड़े कि वो जुमला जिसका पहला जो फेल हो उसको जुमला फेलिया कहते हैं। यहाँ से पढ़ना है। जी जान लो कि जुमला खबरिया वो जुमला है कि इसके कहने वाले को सच और झूठ के साथ महसूस कर सके, यानी इसकी निस्बत सच्चा हम सच भी कह सकते हैं, झूठा भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर आगे उन्होंने खबर है, खबर की दो किस्में बयान की जुमला खबरिया की। वो जुमला जिसका पहला जुज इसम हो, ये बात मेरी याद रखना, जिसका पहला जुज इसम हो उसको जुमला इसमिया कहते हैं। और इसम हमेशा नाम होता है, ठीक है। क्या होता है? नाम। नाम होता है। वो किसी जानवर का भी नाम हो सकता है, किसी जगह का भी नाम हो सकता है, किसी इंसान का भी नाम हो सकता है, वो कुर्सी भी हो सकता है, या किसी जमादार नबात किसी में से भी नाम हो उसको इसम कहते हैं। समझाई? जी सर जी। कोई भी चीज, जी सर। इंशाल्लाह मोबाइल है, लैपटॉप है, घड़ी है, कुर्सी है, ये सारी चीजें जो है ना, ये इसम है। यानी कुर्सी है, इसका भी एक नाम है, कुर्सी है। लैपटॉप, इसका भी एक नाम है, लैपटॉप है। मोबाइल है, इसका भी एक नाम है, क्या, मोबाइल है। तो ये सारी चीजें इसम है। तो इसम जो होता है ना, वो कहता है कि इसम जो है ना, इसम इसका पहला जुज जिसका, वो जुमला जिसका पहला जुज इसम हो उसको जुमला इसमिया कहते हैं। जैसे जैद आलिम। अब जैद एक नाम है, एक मर्द का नाम है जैद। जैद इसम आ गया। जैद मुब्तदा है, इसको मुस्नद लै भी कहते हैं, और आलिम उसकी खबर है, जैद जानने वाला। तर्जुमा इसका ये बनेगा, जैद जानने वाला है। तो यही मैं आपको ये बात बता दूं कि वो जुमला जिसका पहला जुज इसम हो उसको जुमला इसमिया कहते हैं। और जैसे जैद आलिम, जैद जानने वाला, और इसका पहला जुज जो है ना जैद, यहाँ पे मुस्नद इलैह भी बन रहा है और मुब्तदा भी बन रहा है। मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ, ये इसकी तरकीब हो गई। आइंदा सबक के अंदर आप लोगों ने कापी पेंसिल अपने साथ रखनी है, ठीक है, ताकि जी तरकीबें मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँ। जब तरकीबें आप साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपको समझ आती रहेगी इसकी तरकीब कैसे है, ठीक है। ये मैं ना, ये काफियों के खुल के बंद करने पड़ेंगे सबके यार माइक। वो कहते हैं कि वो जुमला जिसका पहला जो है ना, वो जुमला जिसका पहला जो इसम हो उसको जुमला इसमिया कहते हैं। उसको जुमला इसमिया कहते हैं। जुमला जिसका पहला जोज जो है ना, पहला जो इसम हो उसको जुमला इसमिया कहते हैं। जैसे जैद आलिम, यहाँ पे जैद जो है ना पहला जो इसम है, तो ये मुस्नद हो गया, यानी आगे आलिम इसकी खबर है। मुस्नद, पहला मुस्नद इलैह है और दूसरा मुस्नद है। मुस्नद उसको, मुस्नद इलैह उसको कहते हैं जिसकी तरफ किसी चीज की निस्बत की जाए। यहाँ जैद की तरफ आलिम होने की निस्बत की गई है, तो जैद मुस्नद इलैह हो गया, और आलिमुन ये मुस्नद हो गया। आलिम की जो है सनद, ये आलिम, आलिम की इसनाद की गई है जैद की तरफ। जैद को कोई नहीं पहचानता था, जब हमने कहा कि जैद आलिम है, अब जैद को सारे पहचान लग गए, क्योंकि जैद इस तरफ जो सनद जिस चीज की तरफ हुई है वो इलम की हुई है, आलिम की हुई है। तो पहला हिस्सा जो है उसका मुस्निद इलैह है, और दूसरा हिस्सा मुस्निद है। तो हम कहेंगे जैद मुस्नद इलैह मुब्तदा है, और आलिमुन इसकी खबर है, वो मुस्नद है। मुस्नद इलैह अपने मुस्नद के साथ मिलकर जुमला इसमें खबरिया हुआ, या इसकी तरतीब ये बन जाएंगे कि मुस्नद इलैह, जैद मुस्नद इलैह है, ये
मुब्तदा है, ज़ैद मुब्तदा, आलिम उसकी खबर, मुब्तदा अपनी खबर के साथ में जुमला इसमें किया हुआ। ये इसकी तरकीब आ गई। आगे है दोम, वो जुमला जिसका पहला जो फेल हो उसको जुमला फेलिया कहते हैं। जैसे ज़ोरबा, ज़ोरबा जईदुन, जईद ने मारा। तो ज़ारबा फेल है, आप सब में पढ़ेंगे ज़ारबा ये फेल है, तो जैद ने मारा। यहाँ तर्जुमा में लिखा है मारा जैद ने, तो ये तरकीब के एतबार से यानी इब्तदा तर्जुमा है, तो तर्जुमा इसका इब्तदार में लिखा मारा जैद ने, लेकिन असल असूल तर्जुमे का ये होता है कि पहले फाइल का तर्जुमा होता है, फिर फेल का तर्जुमा होता है। ज़ारबा फेल, जैद ने उसका फाइल, फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। ये इसकी तरकीब है, ये तरकीब आप लोग लिखते रहे साथ। ज़ारबा फेल, जैद उसका फाइल, ज़ारबा फेल अपने जैद फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। तो इसका पहला जो मुस्नद है इसको फेल कहते हैं, और दूसरा जो मुस्नद इलैह इसको फाइल कहते हैं। ये भी ज़हन में बात याद रखना कि इसम हमेशा मुस्नद इलैह होता है और फेल हमेशा मुस्नद होता है। ये भी किताब में लिख लेना आप। इसम हमेशा मुस्नद इलैह होता है उस्ताद और जी मुस्नद और मुस्ताजी मुस्नद मुस्ताजी इलैही और मुस्ताजी का जरा मैं बताता हूँ। मुस्न इलैह जैद आलिमुन, जैद मुस्न इलैह है, आलिमुन मुस्नद है। यहाँ पर जैद जो है ना, जैद एक नाम है और इस नाम की तरफ सनद की गई है किसी चीज की, यानी निस्बत की गई है। आलिम जो है ना, आलिम मुस्नद, मुस्नद इसकी निस्बत की गई है, सनद की गई है, मौसूफ किया गया है उसकी तरफ, ज्याद की तरफ। तो इसलिए ज्याद को मुस्नद इला कहेंगे। मुस्नद इला उस चीज को कहते हैं जिसकी तरफ किसी चीज की सनद की गई हो, किसी चीज की निस्बत की गई हो। यहाँ ज्याद की तरफ आलिम की निस्बत की गई है, इसलिए जो है ना ज्याद मुस्नद इला है और आलिम मुस्नद है, क्योंकि आलिम होना, इल्म की जो सनद है वो की गई है ज्याद की तरफ, इसलिए ज्याद मुस्नद इला हो गया और आलिम मुस्नद। समझ आ गई मेरी बात? मुस्नद इला उसको कहते हैं जिसकी तरफ किसी चीज की निस्बत की जाए। उस्ताद जी इलाही का मुस्ताजी मतलब इलाही तरफ का होता है ना, की तरफ। तरफ होता है ना, की तरफ। हाँ की तरफ, जिसकी तरफ हो। आगे सुन लो और जान लो कि मुस्नद जो होता है ना वो हुक्म होता है, और मुस्नद इला वो होता है जिस पर हुक्म लगाया जाए। यहाँ पर जो है ना आलिम हुक्म था, और आलिम हुक्म हो गया, और जो है ना जैद ये हो गया जिस पर हुक्म लगाया गया है। हमने जैद के आलिम होने का हुक्म जैद पर लगा दिया, तो लिहाजा हुक्म जो बन गया वो आलिम बन गया, और जैद जिस पर हुक्म लगाया गया। और इसम मुस्नद और मुस्नद हो सकता है, और फेल मुस्नद होता है, मुस्नद ला नहीं हो सकता, और हरफ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद ला होता है। ये मैंने पहले भी आपको बात की है कि जो है ना इसम जो होता है ना, ये मुस्नद और मुस्नद ला होता है, ये मेरी बात याद रखना। और फेल जो होता है वो हमेशा मुस्नद होता है, मुस्नद इलह नहीं होता। और हर्फ जो होता है ना, फेल मुस्नद इलह क्यों नहीं होता? क्यों? जरब है या खाना है, अकाला, जराबा, नासारा, शारिबा, सामिया, ये सारे फेल हैं। तो खाने की निस्बत भी किसी मर्द की तरफ होगी, पीने की निस्बत भी किसी की तरफ होगी, सामिया सुनने की निस्बत भी किसी की तरफ होगी। ये सारे के सारे हुक्म है। खाना पीना, उठना बैठना, होना, ये सारे हुक्म है। ये किसी आदमी के साथ लगेंगे, किसी मर्द के साथ लगेंगे, या किसी औरत के साथ लगेंगे, तो उसको मुस्लिम इलाह कहेंगे। और इसको हुक्म को क्या कहेंगे? मुस्लिम कहेंगे। और जान लो कि मुस्लिम हुक्म है और मुस्लिम इलाह वो है जिस पर हुक्म लगाया जाए। और इसम मुस्लिम और मुस्लिम इलाह हो सकता है, और फेल मुस्लिम होता है, मुस्लिम इलाह नहीं हो सकता। और हरफ ना मुस्लिम होता है ना मुस्लिम इलाह होता है, तो हरफ तो एक हरफ जो होता है ना, एक इसम को दूसरे इसम के साथ जोड़ने के लिए होता है, यानी रबत के लिए होता है। आगे सुनो, साथी पूछे थे कि इंशाइया, जान लो कि जुमला इंशाइया वो जुमला है कि इसके कहने वाले को सच और झूठ के साथ मौसूफ ना कर सकें, यानी जिसके कहने वाले को हम सच्चा या झूठा कह ही ना सकें। मिसाल के तौर पर उन्होंने मिसालें दी हैं, तो जुमला इंशाइया की चंद इकसाम ये हैं। जैसे इजरिब, मैंने हुक्म दिया यार मार, तो इसमें ना सच है ना झूठ है, शायद वो मारे ना मारे। नहीं, तू मत मार, ला तजरिब, जैसे तू मत मार, तो अब इसके अंदर ना सच है ना झूठ है। इस्तेफाम, सवाल, हल, हल जरा बताइए, क्या जैद ने मारा? ये हम मैं सवाल पूछ रहा हूँ आगे से। क्या जैद ने मारा? तो इसमें ना सच है ना झूठ है, मेरा सवाल है। तमन्नी,
اس چیز کی تمنا کر لئی زید حاضر، کہ کاش کہ زید حاضر ہوتا. اور ترجیح تمنا یہ بھی توقع، لئی توقع کے معنی آتے جو ترجیح یہ تھا کاش کے معنی کے. لعل عمرا غائب، کاش کہ عمر غائب ہوتا. تو یہ چیزیں ہیں نا جو تمنی، ترجیح، امر، نہیں، استفہام، اور آگے عقود، یعنی آپس میں ایک معاملات کرنا. عقود کہتے ہیں آپس میں عقد کرنا، معاملات کرنا. جیسے ہم نے سنا عقد نکاح ہو گیا، عقد نکاح سے کیا مراد، ان کا آپس میں معاملہ طے ہو گیا میاں بیوی والا، یا شرعی طور پر وہ میاں بیوی بن گئے، عقد. تو یہ عقد ہے. تو عقود کہتے ہیں بے تو رشتے، میں خریدتا ہوں اور بیچتا ہوں. تو اس میں میں خریدتا ہوں اور بیچتا ہوں. بے تو بشتری، تو میں خریدتا ہوں، میں نے خریدا اور بیچا. اس طرح میں یہ بنے گا بے تو وشتری، تو کہ میں نے بیچا اور خریدا. تو شاید میں نے نہ بیچا ہو، شاید میں نے نہ خریدا، اور سچ اور جھوٹ کا احتمال اس میں نہیں ہے. اور جیسے یا اللہ ندا، میں عرض، میں اللہ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یا اللہ، یا زید، یا عمر، یا عثمان، یا عمران. یہ ندا ہے، ندا ہے. تو اس میں بھی سچ اور جھوٹ نہیں ہو سکتا. الا تنزل بنا فتصیب فتصیب به خیرا. میرے پاس یہ ہے الا تنزل بنا فتصیب خیرا. میرے پاس یہ ہے، آپ کیوں نہیں اترتے ہمارے پاس، کیوں نہیں ٹھہرتے کہ ہماری طرف سے آپ کو کوئی خیر پہنچ جائے. یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا. اور قسم جیسے واللہ لاضربن زیدا، کہ میں اللہ کی قسم میں ضرور ضرور زید کو ماروں گا. اور تعجب یعنی کسی چیز پہ تعجب کرنا، کسی چیز پہ قسم اٹھانا اور عرض کرنا کسی چیز کے بارے میں، یا کسی سے کچھ مانگنا، یا کوئی عقد کرنا، یا کسی چیز کی تمنا کرنا، یا حسرت کرنا، یا سوال کرنا، یا حکم دینا، یا امر کرنا. یہ سارے اقسام جملہ انشائیاں ہیں، یہ جملہ خبریاں نہیں ہیں. کیونکہ ان میں وہ معنی نہیں پایا جا رہا جو جملہ خبریہ میں پایا جا رہا ہے. جملہ خبریہ میں ہم کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان جملوں کے اندر نہیں، امر، استفہام، تمنی، ترجیح، عقود، ندا، اور قسم اور تعجب، یہ 9 چیزیں ہیں. ان چیزوں کے اندر ہم کسی کو سچا اور جھوٹا نہیں کہہ سکتے. اس لیے ان کے اوپر ہم جو ہے نا جملہ انشائیہ کا حکم لگائیں گے، جملہ خبریہ کا حکم نہیں لگائیں گے. جیسے میں نے کہا انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاء کا نا پیدا کرنا، کہ اندر سے جو ہے نا وہ چیز پیدا ہو رہی ہے، اس میں وہ سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے. ہم کسی کی طرف نہیں، پیدا ہونے والی چیز ہے، شاید ہو یا نہ ہو، اس لیے ہم اس کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے. استاد جی 9 آگے چیزیں جو جو بتائی ہیں یہ اگر آپ لکھوا دیں، ہیں یہ جو 9 چیزیں آپ نے بولے بتائیں، کیا لکھائیں. یہ 9 باتیں آپ نے بتائی ہیں ہاں، انشاء ایک امر ہو گیا، حکم ہو گیا. ایک نہیں، منع ہو گیا. تیسرا ہو گیا استفہام. چوتھا ہو گیا تمنا، یعنی توقع. تمنا سے مراد توقع ہے، اور ترجیح سے مراد کاش، حسرت ہے. اور عقد آپس میں معاملات کرنے ہیں. اور یا اللہ یہ ندا، کسی کو پکارنا. اور عرض جیسے اللہ تنزل بنا فتصیب خیرن، یہ عرض ہے. اور قسم جیسے واللہ. اور تعجب جیسے احسنہ و احسن بھی، کیا ہی اچھا ہے وہ، کیا ہی اچھی ہے یہ بات. تو یہاں پہ تعجب ہو رہا ہے کسی چیز کے بارے میں، وہ واہ کیا بات ہے یار، وہ کیسا لڑکا ہے یار، کیا کیسا شہر میں دیکھا یار، میں مدینے میں گیا، مدینہ میں کیا بات ہے یار، میں مکہ میں گیا، بیت اللہ میں گیا، بیت اللہ کیا بات ہے. کسی چیز کے اوپر تعجب کرنا. تو یہ انشاء میں آتا ہے. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، اور یا اللہ، عرض جیسے یا اللہ سمجھ ندا، عرض، قسم اور تعجب. یہ میرے خیال 9 یا 10 چیزیں بنتی ہیں. تو ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں. جہاں پر بھی یہ چیزیں آئیں گی اس میں جملہ انشائیہ ہوگا، جملہ خبریہ نہیں ہو سکتا. یہاں چیز یہ انہوں نے ان کی علامت بتائی ہے. فصل تو جان لے کے مرکب مفید وہ ہوتا ہے جس کو کہنے والا اس پر سکوت کرے. اگر سکوت کے اعراب سنو میں، سین پہ پیش ہے، کاف پہ بھی پیش ہے، واو پہ جزم ہے، اور آگے تا ساکن ہے. سکوت کرے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو. پہلے ہم نے یہ کہا تھا مرکب مفید وہ ہے جس جب جو ہے نا کہنے والا خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب میں معلوم ہو جائے.
لیکن غیر مفید میں یہ ہوتا ہے کہ کہنے والا خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اور مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں. مرکب اول مرکب اضافی جیسے غلام و زیدین، پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں غلام و زیدین، زید کا غلام. اس کی 2 قسمیں ہیں. انہوں نے کہا کہ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے جس کہنے والا اس پر خاموشی اختیار کرے تو سننے والے کو خبر یا طلب حاصل نہ ہو. اور مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم انہوں نے مرکب اضافی جیسے غلام و زیدین، پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے جز کو مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو اس کے بارے استاد میں جی، انشاءاللہ ہاں جی بیٹا. استاد جی آپ نے فرمایا کہ فرمایا کہ مسند احمد مسند کہتے ہیں احمد کہ کے تحت طرف نسبت کی جائے مثبت کیجیے. ہاں. اور الیہ کے اور الیہ کے مسند الیہ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے یار. اور مسند وہ ہے جس چیز کی مسند ہوتا ہے حکم، اور مسند الیہ ہوتا ہے جس پر حکم لگایا جائے. سمجھ آئی میری بات؟ اچھا 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 زید عالم، ہم نے زید وہ ہے جس پر ہم نے حکم لگایا. کون سا؟ عالم ہونے کا. اب زید مسند الیہ ہے جس پر حکم لگ رہا ہے، اور عالم جو ہے وہ مسند ہے جو عالم یعنی زید حکم جو ہے نا عالم کا، اچھا یعنی اچھا زید کا عالم اچھا ہونا. اچھا سمجھ میں آ گئی؟ جی زید جیسے مسند ہے، یہ ہے زید پر حکم لگایا ہے کس کا؟ عالم ہونے کا. زید مسند الیہ ہو گیا اور عالم جو ہے وہ مسند ہو گیا. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی استاد جی، جیسے ضرب ضرب ہے زارابا وہ حکم ہے، اور زارابا تو فعل ہے نا. ہاں زارابا مطلب حکم ہے. حکم ہے. زارابا مسند ہے میرے بھائی، اور زارابا فعل ہے. زارابا زید، زارابا فعل، زید اس کا فاعل. تو ہم نے زید جی نے مارا، تو ہم نے اب ضرب کا حکم کس پر لگایا؟ زید پر لگا دیا. سمجھ آ گئی میری بات؟ جی 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 ہاں بالکل. ہاں ہاں. تو زید جو ہو گیا مسند الیہ ہو گیا، اور ضرب جو ہے زارابا جو ہو گیا مسند ہو گیا. یعنی ہم نے زید کے اوپر حکم لگایا کس کا؟ ضرب کا. زید زارابا مسند ہے اور زید مسند الیہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو کل انشاءاللہ باقی کل ہوگی سبق کی تفصیل دوبارہ پھر. تو کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ مجھ سے جو ہے پرسنلی پوچھ سکتا ہے، گروپ میں پوچھ سکتا ہے. تو ابھی میٹنگ اینڈ جو ہے نا اینڈ ہونے والی ہے، تو انشاءاللہ کل شاید کلاس نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کل جو ہے نا وہ کل کیا ہے وہ حضرت جی کی مدرسہ ہے نا کل. جی پیر سر، ہے یہ استاد جی، جمعرات اور چھٹی ہوتی سوموار ہے. کو چھٹی ہے. جمعرات کو سمار کو، ہاں سمار کو چھٹی ہوتی ہے. چلو جو بھی گروپ میں آئے گا اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کریں گے ہم ہیں. جی جی تو انشاءاللہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے سر. انشاءاللہ آج ساتھیوں نے مجھے خوشی ہوئی، پرسنلی طور پر مجھ سے ساتھیوں نے پوچھتے رہے ماشاءاللہ. تو آپ پوچھیں جس وقت مرضی پوچھیں، بس جب وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا نیٹ بند ہوتا ہے اور موبائل بھی بند ہوتا ہے، نہیں پتہ چلتا. کہ جب وہ نیٹ کو آن کرتے ہیں اس کو پتہ چلتا ہے کہ ساتھیوں میں میسج آئے ہوتے ہیں. لیکن پھر میری پھر پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جیسے ہی ساتھیوں کے میسج دیکھوں میں فوراً اس کا جواب دوں. اور یہ حق بھی ہے، شریعت بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کا آپ کے پاس میسج پہنچا ہے تو کوئی چیز آدمی آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس کو فوراً اس کا جواب دو، ہاں یا نہ میں. تو یہ شریعت کا بھی یہ مزاج ہے. تو ہم تو سب سیکھ پڑھی اس لیے ہیں کہ ہم شریعت پہ چلیں اور شریعت کو زندہ کریں. تو اس لیے آپس میں بھی اگر آپ ماشاءاللہ آپ ساتھی ہیں سارے، تو اگر کوئی کسی سے کوئی یعنی سوال پوچھ رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے تو اس کا جواب نا کوشش کریں دیں ضرور، ہاں یا نہ میں جواب ضرور دیں. اس کو اگنور نہ کیا کریں. تو یہ ایک شریعت کا مزاج ہے، اس کو ہاں یا نہ میں ضرور جواب دیں. تو اس سے انشاءاللہ اگر آپ محسوس کریں گے یار میں نے اس کو نہ میں جواب دیا یا میں نے اس کو، تو اگلا محسوس کرے گا نہیں اس سے نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہوتا. اگر آپ کو چیز معلوم ہے بتا دیں، نہیں معلوم ہے تو ٹھیک ہے نہیں معلوم، بس مجھے یہ نہیں معلوم، بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو